ضلع کلکٹر نرمل مشرف علی فاروقی نے تمام محکمے کے عہدیداروں سے ایک اہم میٹنگ طلب کرتے ہوئے ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے تمام عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بازار میں دکانات، شاپنگ مالز و دیگر تجارتی مراکز پر سماجی فاصلے پر سختی سے عمل کروائیں، صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن پر عمل کرتے ہوئے تمام عہدیداران اور ملازمین وقت سے پہلے اپنے اپنے دفاتر کو پہنچ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ 19 کا ٹیکہ خود بھی لیں اور اپنے افراد خاندان کے علاوہ دیگر کو بھی لینے کا مشورہ دیں۔ مسٹر فاروقی نے کہا کہ مئی کے 28 تاریخ کو میڈیا نمائندوں، سول سپلائی اور زراعت کے شعبوں سے وابستہ افراد کو کووڈ ویکسینیشن دی جائے گی۔ وہ صبح 7 تا 10 بجے سے قبل متعلقہ پرائمری ہیلتھ سینٹر پہنچ کر آدھار کارڈ دکھا کر ٹیکہ لیں۔ میڈیا نمائندوں کو بھی چاہیے کہ ویکسینیشن کے وقت آدھار کارڈ اور ایکریڈیٹیشن کارڈ ساتھ رکھیں۔ کووڈ کے لیے دی جانے والی ویکسین حکومت کے جانب سے بالکل مفت ہے، اس سے تمام لوگ استفادہ حاصل کریں۔ کوئی بھی فرد ویکسین کے ٹیکہ سے محروم نہ رہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر نرمل ہیمنت بورکوڈے، پی رام بابو کے علاوہ مختلف محکمے کے عہدیداران موجود تھے۔ نرمل سے ایم اے عظیم کی رپورٹ۔ کانگریس ضلع صدر ساجد خان نے 2 دن قبل انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع صدر ڈاکٹر منوہر سے نمائندگی کی تھی کہ وہ خانگی دواخانوں میں علاج کے لیے لی جانے والی فیس پر لگام لگائیں۔ خانگی دواخانوں کے مالکان منمانی کرتے ہوئے غریب عوام سے علاج کے نام پر ہزاروں روپے لے رہے ہیں۔ باوجود اس کے چند خانگی دواخانوں میں آئی سی یو کے چارجز روزانہ 10,000 تا 30,000 روپے تک لیے جا رہے ہیں۔ ساجد خان نے دوبارہ ڈاکٹر منوہر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی شکایت درج کروائی کہ خانگی دواخانوں میں علاج اور ہنگامی حالات کے موقع پر کی جانے والی لوٹ مار پر روک لگائیں اور واجبی فیس لینے کا مطالبہ کیا۔ ساجد خان نے انتباہ دیا کہ اگر خانگی دواخانوں کا یہی حال رہے گا تب بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ آئی ایم اے صدر ڈاکٹر منوہر نے تیقن دیا کہ وہ بہت جلد ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر کے ہمراہ تمام خانگی دواخانوں کے مالکان کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد عمل میں لا کر مذکورہ مسئلے کو رکھا جائے گا۔ اس موقع پر منگلا نرسیم، نگیش، ملیش یادو، راجو یادو، غیاس الدین و دیگر موجود تھے۔ عادل آباد ڈسٹرکٹ انڈین میڈیکل ایسوسیشن ప్రెసిడెంట్ మనోహర్ గారు మొన్న 2 days బ్యాక్ కలిసిన రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం। గవర్నమెంట్ రేట్స్ ప్రకారం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో బెడ్ ఛార్జ్ అయినా కానీ, ఐసీయూ అయినా కానీ, వెంటిలేటర్ అయినా కానీ చేయాలని సార్ చాలా రెస్పాన్స్ ఇచ్చినారు। వాళ్ళు లెటర్స్గా ఫార్వర్డ్ చేసినారు వాళ్ళ లెటర్ ప్యాడ్ మీద। కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ఇప్పుడు దాకా ₹1 తగ్గించలే। ఈ రోజే మార్నింగ్ ఒక పేషెంట్ నాకు ఫోన్ చేసి ఒక హాస్పిటల్లో కామన్ బెడ్, ఆక్సిజన్ బెడ్ 35,000 రూపీస్ డైలీ ఛార్జెస్, మరి మెడికల్ బిల్ అలాగ గట్ట పడుతుందని ఫోన్ చేస్తే నేను పోయి మాట్లాడిన తర్వాత ఇమీడియట్ డాక్టర్ సాబ్ దగ్గర వచ్చి మనోహర్ సార్కి రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఊమాటి గ్రౌండ్లో అందరు డాక్టర్స్ ఒక చార్ట్కి తీసుకొచ్చి కూర్చొని డిఎంహెచ్ఓ గారు, మరి ఐఎంఏ ప్రెసిడెంటు, మరి ఆల్ డాక్టర్స్ కూర్చొని ఊమాటి గ్రౌండ్లో రేట్ తగ్గించాలా, గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారం చేయాలని। ఎందుకంటే పోయిన సంవత్సరము ఒక ఐసీయూ బెడ్కి 3,000 నుంచి 5,000 ఉండే, వెంటిలేటర్ ఉంటే 10,000, 15,000 తీసుకుంటుండే। కానీ ఇప్పుడు కామన్ బెడ్కే కనీసం 10,000 తీసుకుంటున్నారు। కొన్ని హాస్పిటల్లో 35-40 ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నారు। అట్లా తీసుకోవద్దు। ఊమేటి గ్రౌండ్లో ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అంతా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కాదు। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @indiasamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।